فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، مظلوم ہیں، مجروح ہیں، زخمی ہیں، شہید ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کے اوپر جو امت کی ذمہ داری بنتی تھی، امت نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ ہم اوطان میں تقسیم ہیں، ہم اقوام میں تقسیم ہیں، ہم برادریوں پارٹیوں میں تقسیم ہیں، ہم جغرافیائی حد بندیوں کے اندر تقسیم ہیں، مقید ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں کی صحیح طور میں مدد نہیں کر پا رہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ القدس کے علاقے میں ہونے والا ظلم، ہماری بہنوں کے اترتے ہوئے دوپٹے، ان کی اترنے والی چادریں، ہمارے بھائیوں کے سینے میں اترنے والی سنگینیں، اور ہمارے معصوم بچوں کے لہو میں ڈوبے ہوئے چہرے، اور ہماری بہنوں کے سروں سے اترنے والے آنچل، حضرات گرامی قدر یہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن مسلمان، آج کا مسلمان جو ہے وہ قوم پرست مسلمان ہے، آج کا مسلمان جو ہے وہ مادیت پرست مسلمان ہے۔ آج کے مسلمان نے اس نصیحت کو بلا دیا جو نصیحت غلبے کی نصیحت تھی، جو عروج کی نصیحت تھی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، طاؤس اور باباہر۔ حضرات گرامی قدر امت کی افواج بھی ہیں، امت کے لشکر بھی ہیں، امت کا اسلحہ بھی ہے، امت کے ٹینک بھی ہیں، امت کی توپیں بھی ہیں، امت کے میزائل بھی ہیں۔ لیکن یہ میزائل جو ہیں اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، یہ میزائل بھی غلام ہیں، یہ ٹینک بھی غلام ہیں، یہ توپیں بھی غلام ہیں۔ حضرات گرامی اگر ہم غلام نہ ہوتے کشمیر بھی آزاد ہوتا، اگر ہم غلام نہ ہوتے برما بھی آزاد ہوتا، اگر ہم غلام نہ ہوتے فلسطین بھی آزاد ہوتا، اور اگر آزاد نہ بھی ہوتا تو کم از کم ہماری تلواریں تو بے نام ہوتی، کم از کم ہمارے جذبہ جہاد تو جوان ہوتا، کم از کم ہم میدان عمل میں تو موجود ہوتے، کم از کم ہم ان کے ساتھ مبارزت کی پوزیشن میں تو ہوتے، کم از کم ہمارا پنجہ ان کے پنجے کے اندر تو موجود ہوتا، ہماری آنکھیں ان کی آنکھوں میں تو موجود ہوتی، ہماری تلواریں ان کی گردنوں کے اوپر تو موجود ہوتی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے میدان میں تو موجود ہوتے۔ حضرات گرامی قدر جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات گرامی قدر آج ہم اوطان میں تقسیم ہونے کے بعد، پارٹیوں اور برادریوں میں تقسیم ہونے کے بعد اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کے علاوہ راست اقدام کا الٹیمیٹم دینے تک کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ میں اگر سوختہ ساواں ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے، میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، آج میرے گھر کے اندر جو سیاہی ہے، آج میرے گھر کے اندر جو بے رونقی ہے، آج جو میرے گھر کے اندر اداسی مایوسی ڈپریشن ہے، آج جو میرے گھر کے اندر اٹھنے والے لاشیں ہیں، آج جو میرے گھر میں بکھرا ہوا لہو ہے، وہ دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اس کے پس منظر میں میری اپنی بے عملی ہے، اس کے پس منظر میں امت کے حکمرانوں کی بے عملیاں ہیں، اس کے پس منظر میں حکمرانوں کی بزدلیاں ہیں، اس کے پس منظر کے اندر سامراجیت کے سامنے سر کو جھکانا ہے، اس کے پس منظر کے اندر سپر طاقتوں کے سامنے، دنیا کی سپر طاقتوں کے سامنے اپنی گردنوں کو گرانا ہے۔ حضرات گرامی قدر ملت کو بیدار ہونا پڑے گا، اور حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور فلسطینیوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں اظہار یکجہتی کرنا پڑے گا۔